بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان زور پکڑتے جا رہے تھے، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی تھیں۔ یہ سوچ کر مشرک تڑپ تڑپ اٹھے۔ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے، آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا۔ یہ بہت بوڑھا تھا، پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے، باہر سے اب وفد آئیں گے، محمد کا تو چرچا ہی ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب کو مل کر یہی بات کہو۔ دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش والے بولے، عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید نے کہا، نہیں، پہلے تم بتاؤ تم لوگوں کی رائے کیا ہے۔ قریش والے بولے، ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بہتیرے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے بہت کلام سنے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے کہ وہ مجنون ہیں۔ ولید بولے، نہیں، وہ مجنون نہیں ہے، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک علامت بھی نہیں، مجنون کی کوئی کیفیت نہیں۔ قریش نے پوچھا، تو ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے زمین شعر کی خوب خاک چھانی ہے، ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید بولے، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہت جادوگر دیکھے ہیں، جادو کے بیسیوں کرتب دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں۔ قریش بولے، پھر ہم کیا کہیں عبد شمس کے باپ؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں۔ جہاں تم نے ان میں سے کوئی بات کہی، سارا پول کھل جائے گا، جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں، بیوی شوہر میں اور خاندان خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ سب یہ رائے سن کر بہت خوش ہوئے۔ جلسہ برخاست ہوا، طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ حج کا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے۔ اب وہ ہر وقت طاق میں رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے، جس کو دیکھو زبان پر یہی الفاظ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے کلام میں جادو کا اثر ہے۔ قافلے لوٹ کر اپنے جہاں گئے، سب کو آپ علیہ السلام کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی، وہ سازش خود ان کے سر پر آن پڑی۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام میں اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہرہ ہو گیا، اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا کرتے تھے، ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام تھی، شراب نوشی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے۔ قریشی ان بت خانوں کے مہند تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے، مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی۔ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، بھلا اب وہ نچلے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے برداشت نہیں کر سکتے، اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد ہوں یا ان کے کوئی ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے، چاہتے کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہیں جاتی، وہ بے اختیار تڑپ اٹھتے، جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا، سوچا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حبشہ نہیں جا سکے تھے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی لوگ کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور زیادہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ ہی کے طرفدار تھے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا حشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ جناب عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم اور حوصلے کا پتلا تھے، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتے نہ کسی سے دبتے، جو کرنے کا ارادہ کرتے کر کے ہی دم لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام دشمنی میں بھی آگے آگے تھے، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا نمونہ تھے۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور ان کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتے۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھے، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھے۔ ان کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹے ہیں، تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ آنکھوں میں خون اتر آیا اور کنپٹی کی رگیں غصے سے تھرائیں۔ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس وہی گانٹھ ہیں، انہوں نے ہی قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، انہوں نے ہی خاندانوں میں خلیج کھو دی ہے، اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو میں اس کا سر قلم کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کمر سے تلوار باندھ کر گھر سے نکلے اور تیزی سے چل پڑے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ ہی تمام کر دیں گے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات دلائیں گے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، یہ نعیم بن عبداللہ تھے۔ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر بولے، اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے، عمر کس دھوکے میں ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا نہیں چھوڑیں گے، اور ذرا پہلے گھر کی خبر تو لے لو۔ عمر بولے، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون ہے؟ نعیم بولے، بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گئے، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے، اسی لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھے کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹے، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول رہی تھیں۔ وہاں پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی، وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگے۔ گھر کے لوگ گھبرا گئے، انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، میں ہوں عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام سعید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ کو خود پیارے نبی نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے۔ جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آئے، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ کڑک کر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور وہ کیسی آواز تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی، جھوٹ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عمر زور سے گرجے، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھے، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگے۔ بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ نہ سکی، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا ہی پیٹو اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے جوش عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اسلام کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم اور سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً شرم سے سر جھک گیا۔ یکایک نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے۔ عمر کے لہجے میں اب بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بولے، اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دکھانا میں بھی دیکھوں۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر بولے، اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں واپس ضرور کروں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ صحیفہ جناب عمر کو دیا۔ دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی، کاش یہ اسلام لے آئیں۔ عمر نے صحیفہ ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا۔
اس کی عظمت اور جلال کے احساس سے لرز اٹھا۔ بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ عنہ قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے، بڑی ہی مسرت اور اطمینان کے لہجے میں فرمایا، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، اچھا خباب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا، اب مجھے روشنی مل گئی ہے، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی ہے، اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی ہیں، وہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مچ خدا کا کلام ہے۔ خوشی سے خباب رضی اللہ عنہ کا دل کھل اٹھا، بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر ارقم کے گھر میں ہیں۔ اللہ! فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھائی اور سعید رضی اللہ عنہ کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاسے تھے، جا رہے تھے تنہا خدا کے غلام تھے، اور آپ علیہ السلام کے سچے جان نثار دوڑے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا بنا لیں، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا عمر۔ اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سبھی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ دروازہ کھولنے گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کی مدد کریں۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہے دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ بولے حمزہ، عمر کا ہاتھ چھوڑ دیں، بلال آپ بھی چھوڑ دیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے، عمر آگے بڑھے، حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، خدا کا پرستار ہوں، حق کا علم بردار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا، اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بند گیا، پوری فضا پر ایک روب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، آج عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ عنہ اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مرے چاہے جئیں۔ فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، ہم تھوڑے ہیں، دشمن بہت ہیں۔ عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، بخدا یہ نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گن گائے گئے، اب وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں، وہاں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر اس زور کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا، آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار ہوا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج اور ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا، مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی۔ آج تک جو دلیری اور بے باکی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس کے یہاں بھی گئے، ہاں وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے ہی جلتا تھا، جو آپ علیہ السلام کے لیے ہر آن آگ بگولا رہتا۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا، بہت ہی پیار و محبت سے ملا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے؟ بولے، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں۔
میں خدائے واحد پر ایمان لے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا ہے اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ابو جہل کے ذہن اور دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے، تیرے دین کا جنازہ اٹھے، تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے۔ اب قریش عمر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے، کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا۔ بار بار شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھنچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، جان نثاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدگمان کریں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا تدبیر کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے، سارے جان نثار گرد کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو جائیں۔ بہت دیر سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ آخر میں رائے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ رچائے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اسے ہاتھ لگانے کی جرت کرے۔ پھر قریش کے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، 2 شکلیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خون بہا بھی دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید و فروخت کریں گے، نہ اور کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے، کہو کیا خیال ہے؟ آل مطلب یہ سوچنے کو بنا تیار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا، لیکن وحری غیرت و ہمت، سب کچھ ایک طرف، آل مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف، بھوک اور فاقے کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ علیہ السلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت اور محبت تو قابل دید تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل دیوانے رہتے، جیسے ایک شفیق ماں لخت جگر کے پیچھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتے، سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، کبھی کسی مجبوری سے ساتھ چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ، سارا ماحول دشمن، دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ خدا کی پناہ، پتے کھا کھا کر دن گزارے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بھی اس وقت مسلمان تھے اور اس آزمائش سے 2 تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک بار رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی ملا کر کھایا۔ لوگوں سے کوئی لین دین نہیں تھا، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ ایسے میں اللہ نے مدد کی، بے کسوں کے لیے انتظام کیا، کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس آتے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی پھوپھی تھیں، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود کھاتی، اوروں کو کھلاتی۔ عمر کے بیٹے ہشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، اونٹ پر بہت سا کھانا کپڑا لادتے، رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹوں کو گھاٹی کے باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ ہشام برابر ایسا کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں قریش کو پتہ چل گیا، اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ ہشام نے ایک اور کام کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے، یہ عاتکہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ ہشام نے کہا، زہیر تم تو خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ اپنے دن پورے کریں، تمہاری غیرت نے یہ کیسے گوارا کیا؟ وہ بولے، خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو الحکم کے ماموں ہوتے اور تم ایسا کرنے کو کہتے تو وہ ہرگز تیار نہ ہوتا۔ زہیر بولے، اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، میں تنے تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں، خدا کی قسم کوئی ساتھ دینے والا ہوتا تو میں اس وحشیانہ معاہدے کو توڑ دیتا۔ ہشام نے کہا، کوئی اور مل جائے تو؟ زہیر بولے، وہ کون؟ ہشام نے کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زہیر نے کہا، اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو اچھا رہے گا۔
दोनों जवान ये जालिमाना माहिदा तोड़ने के लिए कमर बस्ता हो गए। वो माहिदा जो सारे कुरैश का माहिदा था, और अब वो किसी तीसरे को ढूंढने लगे। अल्लाह ने मदद की, न सिर्फ एक बल्कि तीन बहादुर उनके साथ हो गए। ये तीनों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। एक अदी के बेटे मुतिम थे, दूसरे हिशाम के बेटे अबुल बख्तरी, तीसरे असवद के बेटे जमा। सुबह हुई तो हिशाम, मुतिम, अबुल बख्तरी और जमा घर से निकल पड़े। काबे के करीब ही कुरैश जलसा जमाए हुए बैठे थे। ये चारों सरदार भी वहां जाकर बैठ गए। ज़ुहैर गए, काबे का तवाफ किया, फिर आकर बोले, मक्के वालों, हम तो मजे से खाते पीते हैं और बनी हाशिम एक एक निवाले को तरस रहे हैं। न किसी से लेन देन कर सकते हैं, न खरीदो फरोख्त। क्या ये मुनासिब है? क्या ये कोई इंसानियत है? क्या मुरव्वत और शराफत का तकाजा यही है? खुदा की कसम मैं बैठ नहीं सकता जब तक इस नापाक मुआहिदे की धज्जियां न उड़ा दें। ये सुनते ही अबू जहल तन कर खड़ा हुआ और कड़क कर बोला, तूने गलत कहा, खुदा की कसम ये हरगिज न होगा। उसी दम ज़ुहैर के सब साथी एक साथ बोल उठे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा, जरूर होगा, होकर रहेगा। अबू जहल समझ गया कि ये कोई सोची समझी स्कीम है, इसमें बोलना बेकार है। वो कलेजा महसूस कर रह गया। मुतिम अहदनामा फाड़ने के लिए आगे बढ़े, देखा तो उसको दीमक चाट गई थी। सिर्फ एक लफ्ज बाकी था जो अहदनामे के शुरू में था। वो लफ्ज था, बिस्मिकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम से। अहदनामा चाक हो गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलिस साथी दर्रे से बाहर आ गए और पूरी सरगर्मी से फिर दावत का काम करने लगे। ये नबुव्वत का 10वां साल था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथियों को इस बंदे गम और इस कैद सितम से रिहाई मिली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।